ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، بے شمار لاتعداد درود و سلام نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، تو جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ جمعۃ المبارک کا دن یہ بہت فضیلت والا دن ہے، بلکہ تمام دنوں میں سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع ہونا۔ اس دن لوگ اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یا اس دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے، ان کو پیدا کرنے کے لیے مٹی کو جمع کیا، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس لحاظ سے بھی اس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عبادت کے لیے خاص دن اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں، یہود اور نصارہ، کرسچن اور یہود، ان کے لیے بھی اس دن کو پیش کیا گیا اور ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ عبادت کا دن، جمعہ کا دن اختیار تم کر سکتے ہو، لیکن وہ اس میں مختلف ہو گئے، اختلاف کیا انہوں نے، اور پھر انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، نہ مانا، اور یہود نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو خاص کر لیا، کرسچن نے اپنے لیے اتوار کے دن کو، سنڈے کو خاص کر لیا، اور جمعہ کا دن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہدایت دی اور امت محمدیہ کے لیے اس دن کو پسند کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ اس دن سے گمراہ رہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن، فضیلت والا دن عطا کر دیا، حالانکہ وہ بعد میں آنے والے ہیں، لیکن ان کو جو دن ملا وہ پہلے آنے والے ہیں، لیکن ان کو جو دن ملا وہ بعد والا ہے۔ جمعہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد ہفتہ اور پھر اتوار، فرائیڈے ہے، پھر سیٹرڈے ہے اور پھر سنڈے، اور وہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی امت محمدیہ جو ہے یہ پہلے ہوگی اور یہ امتیں ان کے بعد میں ہوں گی، ان کے پیچھے ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ خاص فضل کیا کہ امت محمدیہ کو جمعہ کا دن عطا کیا عبادت کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی اور سورت کا نام ہے سورت الجمعہ۔ اس لفظ کو جمعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے میم کے پیش کے ساتھ، اور جمعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور میم کے اوپر اگر زبر پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، جمعہ، تینوں طرح سے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورت الجمعہ، 28ویں سپارے کی یہ سورت ہے،
اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بہت فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر قرآن مجید کی اسی صورت میں یعنی سورہ جمعہ میں اس کی آخری 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے صلاۃ جمعہ کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے فسعوا الی ذکر اللہ تو دوڑو کوشش کرو. فسعوا کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے دوڑ لگانا سعی یسعی اور ایک مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا جدوجہد کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لیس للانسان الا ما سعى کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. سعی کا لفظ استعمال کیا اور اسی سے یہ لفظ ہے فسعوا کہ کوشش کرو. جب اذان ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے جمعے کے لیے جب اذان ہو فسعوا اللہ کا حکم ہے کوشش کرو. فسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف لب کو کوشش کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. وذروا البیع اور خرید و فروخت کو تجارت کو چھوڑ دو. اب آپ ذرا اس آیت پہ غور کریں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ سورت نازل کی اس میں یہ آیت ہے اور اس میں یہ حکم دے دیا فسعوا الی ذکر اللہ. جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس کا یہ حکم اور آرڈر ہے کہ فسعوا دوڑو کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے. وذروا البیع اور اپنے دنیاوی مشاغل کو دنیاوی کام کاج کو کھیتی باڑی کو تجارت کو اس کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جان جاؤ اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ چھوڑ کے تجارت کو چھوڑ کے اپنے کام کاج کو جمعے کی اذان کو سن کر جمعہ کے لیے آ جانا اس کا اگر تمہیں علم ہو جائے کہ یہ کتنا بہتر ہے تو پھر تمہارے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے گا. فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی ہے امت محمدیہ پر کہ پورا دن عبادت کے لیے خاص نہیں کیا کہ جمعہ کے دن تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے. جیسے یہود پر تھا نا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے لیے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تم نے اپنے کام کاج کو چھوڑ دینا ہے اپنی تجارت کو بزنس کو چھوڑ دینا ہے اور جو ہی جمعے کی نماز ختم ہو جائے یہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے خطبہ ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز مکمل ہو جائے نماز تمام ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پھرو زمین پر پھر چلے جاؤ زمین پر اپنی کھیتی باڑی کے لیے اپنے کام کاج کے لیے تجارت کے لیے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل اللہ کا رزق جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھا اس کو تلاش کرو. لیکن عبادت کے وقت اگر تم رزق کو تلاش کرو گے تو تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے. اور جس کام کو اللہ تعالیٰ فرض کر دیں اگر مسلمان اس آرڈر کو اور اس حکم کو نہ مانے اور پھر وہ کام کرے تو وہ کام کرنا حرام ہوتا ہے فرض کے مقابلے میں حرام. کہ اللہ کا حکم ہے انسان کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے ابھی تو بزنس کا ٹائم ہے ابھی تو میں نے یہ کام کرنا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی اور حرام کام کا ارتکاب کیا. تو میں جب نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل رزق تلاش کرو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور جب رزق کی تلاش میں چلے جاؤ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ کیونکہ اللہ کے ذکر میں کامیابی ہے. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا دل میں اللہ کو یاد کرنا زبان سے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ اللہ کو یاد کرنا ہے. میں کھیتی باڑی میں کام کاج میں اس قدر مشغول نہیں ہونا کہ اللہ کو بالکل ہی بلا دو. عبادت کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد تم اپنے دنیاوی کام کر سکتے ہو لیکن اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد آخری آیت سورۃ الجمعہ کی وَإِذَا رَأَوْا فرمایا کہ جب
آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے ایک دفعہ ایسا معاملہ پیش آ گیا بھائی کہ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، قافلے کو دیکھا، شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا اور جمعہ کا وقت تھا، مسلمان جمعہ کے لیے جمع تھے، تو کچھ صحابہ کرام اٹھ کر اس قافلے کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ خطبہ ہو رہا ہے، جمعہ سٹارٹ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام سے صرف ایک دفعہ یہ معاملہ ان کی زندگی میں یہ پیش آیا، تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تجارتی قافلہ تھا، اس کو دیکھنے کے لیے کہ مال و متاع آیا ہے، ایک تجارتی قافلہ آ گیا ہے۔ کچھ صحابہ کرام تقریباً 12 کے قریب صحابہ کرام بیٹھے رہے اور باقی صحابہ کرام باہر چلے گئے خطبے کو چھوڑ کر۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا ناپسند آیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، فرمایا جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، کھیل تماشے کو دیکھا، دنیاوی مال کو دیکھا، تو وہ بکھر گئے، منتشر ہو گئے اور آپ کو اکیلے ہی کھڑا چھوڑ دیا، حالانکہ صحابہ کرام موجود تھے، 12 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب لوگ نکل جاتے، جمعے کو چھوڑ کے، خطبے کو چھوڑ کر تم چلے جاتے، تو ایک وادی میں آگ آتی اور وہ تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے، اور ان کی زندگی میں صرف ایک دفعہ یہ معاملہ پیش آیا، اس کے بعد کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑا چھوڑ کر یہ چلے گئے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں، اپنی تجارت کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فرمایا اللہ کے رسول آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ کھیل سے بہتر ہے، وہ تجارت سے بہتر ہے، وہ بزنس سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، تمہیں رزق کی پرواہ ہے، رزق کے لیے تم اللہ کی عبادت کو ترک کرتے ہو، چھوڑتے ہو، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جمعہ کا دن یہ عبادت کا دن ہے اور یہ خاص فضیلت کا دن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی اختصار کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ کیا مطلب؟ ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن ان تمام دنوں میں سے بہترین دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، فرمایا اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَفِيهِ أُهْبِتَ، اور ایک روایت میں ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ وَفِيهِ طِيبَ، اور پھر اسی دن جمعہ کے دن ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ وَفِيهِ مَات، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی موت واقع ہوئی۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ کتنا فضیلت والا دن ہے کہ بڑے بڑے امور اللہ رب العالمین نے اس دن میں انجام۔ آدم علیہ السلام کو پیدا اس دن میں کیا، جنت میں داخلہ اس دن ملا، جنت سے نکالا یہی دن تھا، توبہ قبول ہوئی یہی دن تھا، اور قیامت قائم ہوگی یہی دن ہے، آدم علیہ السلام کی موت واقع ہوئی یہی دن، جمعہ کا دن۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پیدائش آدم، تخلیق آدم، یہ تو فضیلت ہے، اور جنت میں ان کا داخلہ ہوا یہ بھی فضیلت ہے، لیکن جنت سے نکالا گیا اس میں کون سی فضیلت ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے امور تھے وہ اللہ رب العالمین نے انجام دیے اس دن میں، اور قیامت کا قائم ہونا یہ بھی ایک بڑا عمل ہے، اور وہ بھی جمعہ کے دن ہوگی۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تو یہ بھی اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہمیشہ کے لیے نہیں نکالا تھا، بلکہ ایک وقت کے لیے دنیا میں بھیج دیا تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہو، اور ان کی اولاد میں انبیاء علیہ السلام آئے، موسیٰ، عیسیٰ، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کتنے پیغمبر آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، اسماعیل جیسے عظیم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھیج دیے، اولیاء صلحاء۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل تھا، اور پھر یہ اختیار دے دیا کہ جو لوگ ہدایت کو اختیار کریں گے ان کو دوبارہ جنت ملے گی۔ اور پھر قیامت کا قائم ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے
कि जब तमाम लोगों को जमा किया जाएगा तो जो नेक लोग हैं उनको नतीजा मिलेगा कि तुमने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह की बंदगी की, पैगंबरों के अहकामात को माना और तस्लीम किया, आज तुम्हारा ठिकाना ये है। तो ये बड़े बड़े काम जुमा के दिन ये इंजाम पाते हैं। और फरमाया कि इस दिन क़यामत कायम होगी। और इस सुनन अबी दाऊद की जो रवायत है उसमें ये अल्फाज हैं कि जब जुमे के दिन सुबह होती है तो जितने भी दुनिया में जितने भी जानदार हैं, वमा मिन दाबतिन इल्ला मसीखतुन फी यौमिल जुमुआ, वो चीखते हैं जुमा के दिन सुबह, चीखो पुकार, इल्लल जिन्न वल इंस, सिवाय इंसानों और जिन्नों के, वो सब चीखते हैं। किस वजह से? क़यामत के डर से। सुबह से लेकर सूरज तुलू होने तक तमाम के तमाम जानदार वो चीखो पुकार चीखते हैं कि क़यामत कायम ना हो जाए, क़यामत के डर से। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन एक खास घड़ी है, ला युसादिफुहा अब्दुन मुस्लिमुन, एक खास घड़ी है जुमे के दिन कि कोई भी मुसलमान उस घड़ी को अगर पा लेता है और वो नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह ताला से कोई सवाल करे तो अल्लाह ताला उसके सवाल को पूरा कर देते। कितनी फजीलत का दिन है। एक घड़ी है जुमा के दिन कि कोई इंसान कोई हाजत मांगता है, अल्लाह से सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा कर देते। अब वो घड़ी कौन सी है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई भी मुसलमान आदमी नमाज की हालत में उस घड़ी को पाता है, जुमा का दिन है, अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह ताला उसकी जरूरत और हाजत को, उसकी तमन्ना को पूरा कर देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी, वो अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और ये हदीस बयान की। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं ये पहले यहूद थे, फिर मुसलमान हो गए, सहाबी रसूल हैं, तो रात में इन्होंने पढ़ रखी थी। तो उनके सामने जब ये रवायत बयान की तो अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि मुझे पता है कि जुमे के दिन वो कौन सी घड़ी है जिस दिन अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है, जिस वक्त अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि मुझे पता है वो कौन सी घड़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, फ़अख़बिरनी, मुझे बता दीजिए और आपने इसमें बुखल नहीं करना, आपने इसमें बुखल नहीं करना, मुझे बता दीजिए वो कौन सी घड़ी है। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वो घड़ी है असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक। जुमे के दिन कौन सी घड़ी है? असर की नमाज से लेकर मगरिब का जो वक्त है, इसके दरमियान वो घड़ी आती है कि कोई आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस वक्त जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता कर देते। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहद्दिस हैं, हदीस को बयान करने वाले हैं, वो कहते हैं कि असर के बाद ये घड़ी कैसे हो सकती है, मुझे जरा समझाइए। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यह बयान किया है कि कोई भी मुसलमान उस घड़ी को नमाज की हालत में पाएगा, अल्लाह से मांगेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी। असर की नमाज के बाद तो नफली नमाज नहीं होती। अब जब कोई मसला आ जाए, समझ ना आए, तो उसको पूछना यह सहाबा इकराम का अमल है। हज़रत अबू हुरैरा अब्दुल्लाह बिन सलाम से पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो घड़ी असर की नमाज के बाद है, जबकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि आदमी नमाज की हालत में हो तो असर के नमाज के बाद तो नवाफिल नहीं अदा किए जाते, वो तो नमाज का वक्त नहीं है। अब अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके इस सवाल का जवाब दिया। फरमाया, अबू हुरैरा, क्या आपको अल्लाह के रसूल का वो फरमान याद नहीं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन जलसा मजलिसन यंतज़िरुस सलाह, कि वो शख्स जो नमाज के बाद किसी जगह पर बैठ जाता है, अपनी जगह पर बैठा रहता है, यंतज़िरुस सलाह, और नमाज के इंतजार में बैठा रहता है, वह हुआ फिस सलाति हत्ता युसल्लिया, तो वो नमाज में ही होता है। अल्लाह हो, बात समझ है कि नमाज को पढ़ लिया, उधर ही बैठ गया। मसलन असर की नमाज को उसने पढ़ लिया और अभी बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है? कि मैं मगरिब की नमाज पढ़कर उठूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई भी शख्स, कोई भी मेरा उम्मती जब एक नमाज को पढ़कर उस जगह पर बैठकर दूसरी नमाज का इंतजार करता रहता है तो वो शख्स इतनी फजीलत वाला है कि वो गोया के नमाज की ही हालत में बैठा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन नमाज की हालत में है। तो फरमाया इसी तरह जुमे के दिन असर की नमाज के बाद जो शख्स असर की नमाज पढ़ने के बाद उस जगह पर बैठ जाता है, मगरिब तक बैठा रहता है, तो वो नमाज की हालत में है। अभी वो अगर दुआ करेगा तो वो उस घड़ी को पा लेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल कर लेंगे।
یہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے ترک کر دیتا ہے، من ترک 3 جمعہ، جو شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تہاوناً، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، عذر کا مطلب کیا ہے کہ مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کو جمعہ فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ جمعہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جمعے کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے بس بیڑا پار، مسجد میں فنڈ دے دیں گے، صدقہ کر لیں گے، خیرات کر لیں گے، باقی اعمال کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا صاف فرمان ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، وہ اس فرق کو ختم کر دیتا ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں۔ اور آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کو، ہم کہتے ہیں نا میں اللہ کے رسول سے محبت ہے، صحابہ کرام محبت کرنے والے تھے، تابعین اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کتب سیرہ کو اٹھا لیجئے، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، کسی ایک صحابی کا نام بتائیے جو نماز نہ پڑھتا ہو، نہیں ملے گا آپ کو۔ صحابہ کرام کی پوری تاریخ کو پڑھ لیجئے، کوئی ایک صحابی جو نماز نہ پڑھتا ہو، نماز نہ پڑھنا تو دور کی بات، جو نماز میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تھا اس پر بھی شک کیا جاتا تھا کہ یہ منافق تو نہیں ہو گیا، نماز میں شریک نہیں ہوا۔ آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ جو چیزیں فرض ہیں ہم نے ان کو بھی ترک کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اور یہ مہر کیسی ہے؟ قرآن مجید میں اس مہر کا ذکر منافقین کے ساتھ بھی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اور یہاں کر پہ کیا فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر بھی مہر لگا دیتے ہیں۔ اور یہ مہر کیسی ہوتی ہے؟ یہ گناہ کی وجہ سے مہر لگتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، نکتۃ سودا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے ایک گناہ کی وجہ سے۔ اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقطہ مزید بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے، گناہوں کی دلدل میں وہ پھنس جائے، پھر یاد رکھیے قرآن کی آیات احادیث اس پر اثر نہیں کریں گی، اللہ کا ذکر اس کو اثر نہیں کرے گا۔ جب تک دل کو صاف نہ کیا جائے، دل کی پالش نہ کی جائے، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دل کی پالش کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، تاکہ انسان کا دل صاف ہو جائے۔ پھر میں جب ایک گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ، جب پھر گناہ کرتا ہے وہ مزید نقطے پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، زنگ لگ چکا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جمعہ کا دن یہ بہت فضیلت والا دن ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس دن عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔